ہسٹری آئی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جرال۔ یہ بات ہے سال 541 کی، یعنی آج سے قریب 1500 سال پہلے کی، جب یورپ کے حصے پر آسمان پر ایسا منظر دیکھا گیا جو اس کے بعد یا پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ عجیب قسم کے گھنے کالے بادلوں نے آسمان پر ڈیرا ڈال دیا، اور یہ اتنے گھنے بادل تھے کہ انہوں نے سورج کی روشنی کو بھی زمین پر پڑنے سے پوری طرح سے روک دیا۔ یہ پورا علاقہ اس دور میں رومن امپائر یا بازنطین امپائر کے کنٹرول میں تھا، جہاں کا کیپٹل شہر کانسٹینٹینوپل قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول تھا۔ کچھ گھنٹے گزرے، دن گزرے، پھر ہفتے گزرے، لیکن یہ بادل نہ تو برس رہے تھے، نہ آسمان کو چھوڑنے کا نام لے رہے تھے۔ ناظرین گرامی، سال 541 میں قسطنطنیہ یعنی آج کے استنبول پر ایک بہت بڑی مصیبت آ چکی تھی۔ اس دور میں بھی یہاں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے، اور پچھلے کئی ہفتے سے بادلوں نے سب لوگوں کو کافی بے چین کیا ہوا تھا۔ لیکن معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا جب لوگوں کے ایک ایک کر کے مرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ چلتے پھرتے لوگ، ٹھیک ٹھاک لوگ اچانک سے گر جاتے اور مر جاتے۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ اوپر آسمان پر گہرے بادل، فضا میں ایک عجیب سی فوگ، اور زمین پر لاشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں بھی شدید سردی ہو گئی تھی۔ برف باری اس قدر شدید ہو گئی کہ نہ تو لوگوں کے جانور بچے، نہ ان کی فصلیں، اور نہ ہی پرندے۔ اس وقت کے بازنطینی بادشاہ، جس کا نام جسٹینین تھا، اس نے لوگوں کو پرسکون رہنے کا حکم دیا اور یہ کہا جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بادشاہ کے اس بیان نے لوگوں کو اور بھی بے چین کر دیا تھا، کیونکہ یہ بیماری نہ تو اچھے انسان کو دیکھ رہی تھی اور نہ ہی برے انسان کو، بلکہ سب کا شکار کر رہی تھی۔ روزانہ ہزاروں افراد مر رہے تھے، جنہیں ایک ساتھ ہی بڑی بڑی قبروں میں دفن کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ نہ تو کھانے کا سامان بچا تھا اور نہ ہی پینے کا۔ یہ پورا خطہ اسی عجیب بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ آسمان پر گہرے بادل جہاں جہاں جاتے تھے، زمین پر یہ عجیب بیماری پھیل رہی تھی۔ دور دور تک، جہاں ابھی اسپین، اٹلی، ترکی، فرانس، گریس، موراکو، سیریا، ایران موجود ہیں، یہ سارا حصہ اسی بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس عجیب آسمانی بیماری کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہاں لوگوں کا پاس اس بات پہ یقین کرنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ شاید دنیا کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، اور ان کا یہ خیال اور بھی مضبوط تب ہو گیا جب بازنطینی بادشاہ خود اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ یہ بیماری تاریخ کی سب سے بڑا پینڈیمک تھا، جو آج پلیگ آف جسٹینین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پورے 2 سال تک جاری رہنے والی انوکھی آسمانی بیماری نے اس پورے خطے کا نظام درم برم کر کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ کچھ علاقے ایسے بھی تھے جہاں پورے 2 سالوں تک سورج ہی نہیں نکلا تھا۔ لیکن کسی کو بھی اس پراسرار واقعے کی اصل وجہ نہیں پتہ چل سکی۔ کالے بادلوں کے خوفناک سائے، گرمیوں کے موسم میں برف باری، فصلیں، پرندوں اور جانور کے ساتھ ساتھ انسان کی بھی موت واقع ہونا، یہ ایک عجیب واقعہ تھا جو کسی بھی صورتحال میں نارمل نہیں تھا۔ پر اب تقریباً 1500 سال گزرنے کے بعد سال 2013 میں آخرکار سائنسدانوں نے آسمانی بیماری کی اصل وجہ کا سراغ لگا لیا۔ لاکھوں لوگوں کی جان لینے والی یہ پراسرار بیماری کا راز استنبول سے 5000 کلومیٹر دور گرین لینڈ میں چھپا ہے۔ ماہرین کی ایک ٹیم ایسٹرن گرین لینڈ پہنچی، جن کا مقصد ماضی کے کلائمیٹس پر ریسرچ کرنا تھا۔ ناظرین، جون جولائی میں جہاں بہت سے ممالک میں درجہ حرارت 50 ڈگری کے پاس ہوتا ہے، اسی وقت گرین لینڈ میں درجہ حرارت -18 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، یعنی گرمی کا یہاں نام و نشان نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، سائنسدانوں کے مطابق ہر سال گرین لینڈ میں جو برف پڑتی ہے وہ لیئرز میں ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتی رہتی ہے۔ ایک سال کی لیئر 5 سینٹی میٹر موٹی ہوتی ہے، یعنی اگر آج سے 1500 سال پہلے کا کلائمیٹس جاننا ہو تو تقریباً 75 میٹر نیچے موجود برف کے سیمپل کو باہر نکال کر اس کی لیب ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے۔ ایکسپرٹ نے یہاں ڈرلنگ کا کام سٹارٹ کیا
اور 2000 سال سے پڑنے والی برف کو باہر نکال دیا گیا۔ باہر نکالے جانے والے اس سنو کور کی لمبائی 100 میٹر سے بھی زیادہ ہے، جس میں برف کے وہ حصے بھی شامل تھے جو پلگ آف جسٹینین کی خوفناک بیماری کے دوران گرین لینڈ کے آسمان سے برسے تھے۔ نکالے جانے والے آئس کور پر جب الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ٹیسٹ کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر سال 500 سے سال 600 کے درمیان پڑنے والی برف میں سلفر کی ایک سپائک دکھائی گئی۔ یہ سپائک اس چیز کی نشانی تھا کہ جس دور میں قسطنطنیہ پر جو 2 سال تک کالے بادل منڈلا رہے تھے، اس دور میں موسم میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی تھی۔ سلفر ڈائی آکسائڈ ایک بہت خطرناک گیس ہوتی ہے جو کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں، پرندوں اور فصلوں کے لیے بھی بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ اگلا ٹاسک یہ جاننا تھا کہ 6 صدی عیسوی میں موسم میں سلفر کیوں موجود تھا اور وہ آیا کہاں سے تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ آسمان پر اتنے زیادہ سلفر پارٹیکلز صرف ایک چیز سے پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ چیز ہے والکینو، جی آتش فشاں۔ آسمان پر موجود سلفر پانی کے قطروں کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو کسی بھی صورت میں انسانوں کے لیے ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ کے یہ بادل اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ اس میں سے سورج کی روشنی بھی نہیں گزر پاتی۔ سائنسدانوں کے مطابق 1500 سال پہلے بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یورپ میں لاکھوں لوگوں کی موت کی وجہ بھی والکینو ہی تھا۔ ایک طرف جان لیوا سلفیورک گیس اور دوسری طرف سلفیورک ایسڈ کے بادل۔ یہ بادل اگر برسیں گے تو جیسے تیزاب کی بارش ہوگی، اور اگر نہیں برسیں گے تو اس کے بادل انسانوں کو سورج کی روشنی سے محروم کر دیں گے۔ جس والکینو سے یہ تباہی پھیلی تھی وہ والکینو کون سا تھا، یہ جاننا ابھی باقی تھا۔ کئی دنوں کی ریسرچ سے سائنسدان یہاں تک پہنچے کہ قسطنطنیہ سے 11,700 کلومیٹر دور سمندر کے اس پار ٹھیک اس مقام پر ایل سلواڈور میں واقع پیلوپانگو لیک ہے۔ جب قسطنطنیہ پر پلیگ آف جسٹینین آیا تھا، اسی دور میں اس لیک کے اندر سے ایک خوفناک والکینو پھٹا تھا۔ اس کی جیتی جاگتی مثال یہ پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ دیکھنے میں بالکل نارمل لگ رہا ہے، لیکن یہ والکینو ایش کے پہاڑ ہے جو اسی لیک کے اندر 1500 سال پہلے پھٹنے والے والکینو کے نتیجے میں بنا تھا۔ ناظرین گرامی، اس وقت دنیا میں کروڑوں لوگ والکینو کے سائے تلے رہ رہے ہیں۔ یہ والکینو کس وقت پھٹیں گے اس کا جواب سائنسدانوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہم صرف یہ پتہ چلا پائے ہیں جو والکینو ہم سے ہزاروں میل دور ہیں وہ بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔